سورہ مومنون مکی 118 آیات اور صرف 6 رکوع ہے چھوٹے چھوٹے، بس 1 گھنٹے کا سبق ہے۔ ما قبل میں عبادت مخلصہ کا بیان تھا، اس میں صفات اخلاص کا بیان ہے۔ 9-10 صفات بیان کی کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے جس کی تربیت اور دعوت صورت حج میں ہوئی ہے۔ مومنون نزول میں 74 ہے اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 23ویں سورت ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے قد افلح المؤمنون وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، مسلمان کامیاب ہے جو عبادت مخلصہ کے متصف ہے، اور وہ لوگ ناکام ہیں جو عبادت مخلصہ اور توحید سے محروم ہیں۔ اس پر تفریعات ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہے مسلمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، عاجزی تواضع، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بےہودگیوں سے دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کے لیے افراد پیدا کرنا، صحیح موقع محل پہچاننا، بر وقت دینا، یہ اس فاعلون زکوٰۃ کے فعل میں لگے ہوئے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ آپ کو خود خیال رکھنا پڑے گا، آپ کو ہر طرف سے گناہ کی دعوت آئے گی، آپ کہنا ہاں یہ شریعت میں جائز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہے۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے بارے میں، او ما ملکت ایمانہم، یا کنیزوں کے بارے میں، فإنہم غیر ملومین، اس میں یہ ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جس نے ڈھونڈے اس کے علاوہ کوئی راستہ، متع وغیرہ، نکاح موقت وغیرہ، فاولئک هم العادون، وہ لوگ ظالم ہوں گے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانت اور عہد پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو نمازوں کا بہت حفاظت کرتے ہیں، دونوں دفعہ نماز، اول و آخر۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو فارث بنیں گے جنت الفردوس کے، اللہ نصیب فرمائے۔ ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک خلاصے سے مٹی کے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ڈال دیا اس کو بوندے کی شکل میں، ایک ٹھہرنے کی جگہ میں، ماں کے رحم میں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ، پھر پیدا کیا ہم نے بوندا، علقةً لوتڑا، فخلقنا العلقة مضغة، پس بنا دیا ہم نے لوتڑے سے گوشت کا ٹکڑا، فخلقنا المضغة عظاما، پس پیدا کیا ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی، اس میں ہڈی آنے لگی، ایسے سفید لکیریں ہوتی ہے وہ ہڈی ہوگی۔ فکسونا العظام لحما، پس چڑھاتے ہیں ہڈیوں کو گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے پیدا کی ایک اور چیز، تو دیکھا تو اچانک بوندی خان کھڑا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا برکتوں والے ہیں اللہ، بہترین پیدا کرنے والے ہیں۔ شان بلند ہے اس اللہ کی جو یہ بہترین کاریگر ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد مرنے والے ہو، ہمیشہ تھوڑی رہو گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 طبقے، 7 آسمان۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نہیں ہے پیدا کرنے سے بے خبر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم اتارتے آسمان سے پانی ایک اندازے سے، اندازے سے پانی آیا ہے، آگے لوگوں میں صلاحیت نہیں تھی۔ چین اور بھارت نے ڈیم کھولے ہیں، اس لیے پاکستان تقریباً ڈوبنے کے قریب ہوا۔ پڑوسی ملکوں کا یہ اصول ہے کہ وہ پہلے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم فلاں سے فلاں تاریخ تک ڈیم کھولیں گے،
شاید آپ کے اوپر پانی آئے، آپ تیاری کریں۔ پاکستان غریب کو پتہ ہی نہیں، اور سرحد و پنجاب اور سندھ تماشے بن گئے۔ ہم اتارتے آسمان سے پانی اندازے سے۔ ایک وزیر نے بیان دیا کہ 11 سال کا پانی اللہ نے ایک ہی بارش میں بھیجا۔ وہ ٹٹو، ایسا نہیں ہے، بارش صحیح طرح ہوئی ہے اور ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس بچنے اور رکھنے کا برتن نہیں تھا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس ہم ٹھہرا دیتے اس کو زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ویسا ہم اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ یا رب یہ سیلاب اب روک لے، اور جن وجوہات سے سیلاب بنتا ہے وہ بھی ختم فرمائے۔ ہم بہت عاجز و بے بس ہیں، ہمارے بھائی لوگوں کو بہت نقصان پہنچ گیا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پس ہم اگاتے ہیں تمہارے لیے اس سے باغات، من نخیل کجور کے، وعناب انگور کے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے اس میں پھل بہت ہے، ومنہا تاکلون، اور اس میں کھاتے ہو، وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور وہ درخت جو اگتا ہے طور سینا سے، زیتون، تنبت بالدہن، وہ اگاتا ہے تیل، زیتون کا تیل، زیت مافیا بہترین۔ جن جن ملکوں میں زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے وہاں ہارٹ ٹربل نہیں ہے، دل کی بیماری ہے نہیں۔ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور یہ رنگ و روغن ہے کھانے والوں کے لیے۔ زیتون ہر کھانے میں ڈلتا ہے اور بہترین ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے حیوانات میں سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تم کو جو کچھ اس کے پیٹوں میں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے فائدے اس میں بہت ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے کچھ کھاتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کھا لے، کہیں مسانہ نہ کھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام چیزیں ہر حلال جانور میں ساتھ وہ کہیں کھانا لے۔ اس لیے کہ وہ منہا تاکلون، ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، اور ہر حرام جانور میں 10 چیزیں حلال ہیں۔ خزانۃ الروایات۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اس کشتی پر، ان جانوروں پر اور کشتی پر تم لدوائے جاتے ہو۔ توبہ توبہ، کشتی سمندر میں چلتی ہے، حیران کن ہوتی ہے، اور سمندر میں ایسے طغیانی آ جاتی ہے کہ پورے انسانوں سے بھری ہوئی کشتی اس کو ایسے اٹھا لیتا ہے اور پھر پٹخ دیتا ہے۔ اب اگر بچ گئی تو ٹھیک ہے، عموماً ٹوٹ جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا حضرت نوح کو قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فرمائے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے اور معبود۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہنے لگے سرداران قوم کافر، مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ، نہیں ہے یہ مگر انسان، مثلکم تمہارے جیسے، یرید ان یتفضل علیکم، چاہتے ہیں کہ برتری حاصل کرے تم پر۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لانزل ملائکہ، تو اتار دیتا فرشتوں کو۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنا ایسی باتیں اگلے بڑوں میں۔ ان هو الا رجل به جنہ، نہیں ہے مگر آدمی جس کو جنون ہے۔ فتربصوا به، انتظار کرو اس کے بارے میں، حتی حین، ایک وقت تک، جب یہ مر جائے گا سب ختم ہو جائے گا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح نے کہا اے پروردگار مدد فرمائیے یہ جو جھٹلاتے ہیں۔ فاوحینا الیہ، ہم نے وحی کی حضرت کو، ان اصنع الفلک، کہ آپ بنائے کشتی، بأعیننا، ہماری نگرانی میں، ووحینا، ہمارے حکم سے۔ پہلے تو کشتی دنیا میں تھی نہیں، نوح کیسے بنائے؟ اور میں بتاؤں گا ایسا تخت اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، ایسا بناؤ ایسا بناؤ۔ چغم دیوار امت را کے دارد چو تو پشتی بار، یہی تو کہتے ہیں
کہ جس امت کے آپ پشتی ہے پیغمبر، او چبا کز موج بہرارا کے باشد نوح کشتی بار، اور اس کشتی، وہ کشتی کیا ڈوبے گی جس کے چلانے والے نوح علیہ السلام. یہ عاجز فقیر کہتے ہیں ایسا نہیں، جس کے بنانے اور چلانے میں اللہ نگران ہو، یہ اللہ فرماتا ہے. شاعر نے کمی کی ہے، شیخ سعدی نے، ڈوب سکتی نہیں کشتی آپ کی، اور وہ کیا ہے قوال نے بھی کہا ہے. ہاں بس ہم نے وحی کی حضرت کو کہ بنائے کشتی ہماری نگرانی اور وحی میں. فیضا جا امرنا، جو ہمارا فیصلہ آئے، وفارت تنور ہو، اور تندور جوش مارے، فسلک فیا، بس بٹھا لے اس میں، من کل زوجین اثنین، ہر دو جوڑوں میں سے دو، یعنی اعلیٰ و ادنا. وہ اہلکا، ماننے والوں کو، الا من سبق علیہ القول منہم، مگر جن کے بارے میں پہلے سے بات ہوئی ہے، یعنی ان کو نہیں بچانا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، بات نہ کرے مجھ سے بے انصافوں کے لیے شرک کرنے والے. انہم مغرقون، وہ ڈوبیں گے. فاذا استویت انت ومن معک علی الفلک، جب برابر بیٹھے آپ اور آپ والے کشتی میں، فقل الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، شکر الحمدللہ اس اللہ کے لیے جس نے بچایا ظالموں سے. وقل رب انزلنی منزلا مبارک، آپ فرمائے پروردگار اتاریے آرام سے اتار کر. وانت خیر المنزلین، آپ بہترین اتارنے والے ہیں. ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں. وان کنا لمبتلین، اور ہم ہی آزما رہے ہیں. ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، پھر پیدا کیے نوح علیہ السلام والوں کے بعد اور امتیں. فارسلنا فیہم رسولا، پس ہم نے بھیجا ان میں پیغمبر، انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے معبود کوئی اور. فلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذین کفروا، کہا سرداران قوم کافر نے، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور تکذیب کرنے لگے اللہ سے ملنے کی. واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، اور ہم نے ان کو آسودہ بنایا تو دنیا کی زندگی میں. ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسے. یاکل مما تاکلون منہ، کھاتے ہیں جس طرح تم کھاتے ہو. ویشرب مما تشربون، پیتے ہیں جو تم پیتے ہو. وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہ اور ہم ایک وقل کھاتے پیتے اس لیے تاکہ عقل و شرب کے مسائل پیدا ہو جائیں، آداب آ جائے، احکام معلوم ہو جائے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم اطاعت کرو گے ایک بشر کی جو تمہارے جیسے ہیں، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک اس وقت تم گھاٹے میں ہوں گے. مبتدین دھوکہ دیتے کہ دیکھو بشر کہتے تھے، بشر کہنے پر اعتراض نہیں، بشر کے متعلقات پر اعتراض ہے. وہ کہتے تھے بشر ہے تو نبی نہیں ہے. اللہ اور رسول کہتے بشر ہی رسول ہوتے ہیں. ہاں سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. ایعدکم انکم اذا متم، آیا تم سے وعدے کرتے ہیں کہ جب تم مرو گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور ہوں گے مٹی اور ہڈیاں، انکم مخرجون، تم نکالے جاؤ گے قبروں سے. ہیہاتا بعودا، اس میں فعل ہے. ہیہاتا، اے کیا افسوس کیا افسوس، لما توعدون، جو یہ وعدے کیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے الا حیاتنا الدنیا، دنیا کا زندگی. نموت و نحیا، ہم خود پیدا ہوتے ہیں جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہم نہیں ہے دوبارہ اٹھائے. دیکھیں باس بعد الموت کا انکار کر لیا، خدا کے وجود کا انکار کر لیا کہ ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں. ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر ایک آدمی جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ. وما نحن له بمؤمنین، ہم نہیں ہیں اس پر باور کرنے والے. قال رب انصرنی بما کذبون، پروردگار مدد فرمائیے، تکذیب کرتے ہیں. قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا تھوڑے دن بعد ہوں گے شرمندہ. فاخذتهم الصیحة بالحق، آن پکڑا ان کو ایک چیخ نے صحیح طرح. فجعلناهم غثاء، پس کر دیا ہم نے ان کو خس و خاشاک. وبعدا للقوم الظالمین، پٹکار ہو ظالم لوگوں کے لیے. ثم انشأنا من بعدهم
قروناً آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد اور امتیں، ما تسبق من امت اجلها، آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی امت مقرر وقت سے، وما یستاخرون، نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر لگاتار، تترا لگاتار، پے در پہ، یوبل پسے پرلا پسے، پھر بھیج دیے ہم نے پیغمبر پرلا پسے تترا، پھر بھیج دیے ہم نے پیغمبر لگاتار پے در پہ، یکے بعد دیگرے۔ کلما جاء امت رسول ہوا، جب بھی کسی امت میں پیغمبر آئے، کذبوہ ہو تو لوگوں نے تکذیب کی، فاتبعنا بعضهم بعض، ہم نے پیچھے لگایا بعض کو بعض کے، وجعلناہم احادیث، اور بنا دیے ان کو قصے کہانیاں، کوئی وجود نہیں رہا، کوئی نسل نہیں رہی، کوئی عزت نہیں رہی، دوسروں کے لیے افسانہ غلط ہو گئے، افسانہ عبرت بنے۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، بس پھٹکار ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیج دیے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں سے، وسلطان مبین، اور غلبہ واضح سے، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، بس تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور تھے یہ لوگ سرکش، فقالوا، بس کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لے آئے دو بشروں پہ جو ہمارے جیسے ہیں، موسیٰ و ہارون، وقومہما لنا عابدون، اور ان کے لوگ ہمارے نوکر چاکر ہیں۔ توبہ توبہ۔ میں طالب علم تھا، اپنے محلے میں بھی پڑھتا تھا، استاد محترم مولانا احسان الحق معروف صاحب صاحب، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ رحمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت الاستاذ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی جنت نصیب فرمائے، بڑے پیار والے استاذ تھے، خواہش ہوتی تھی ان کی کہ میں نماز پڑھاؤں۔ ایک مالدار آدمی تھا، اس نے کہا، صاحب یا کیا اور ایک انا خا چوبوئی نو خلق تے مم نہ کئی، اور ایک انا خا دا خواجہ با خلق روانے میں مسلط کو، اور ایک انا خا، اور ایک اس بیوہ اورے، اس بیوہ اورے لوگ۔ استاد محترم غریب کا رنگ بالکل اڑ گیا، کیونکہ وہ بہت بڑا خان تھا، مالدار تھا، مان لیتا استاد کبھی انعام اکرام کرتا تھا، لیکن استاد بددستور مجھے آگے کرتے تھے، جیسے برانا میں آئے خدایا تو کتنا بڑا ہے، اور تیری بڑائی پر آفرید۔ میں کوشش کرتا تھا کہ جماعت کھڑی ہو جائے، پھر آگے بس سے باہر کھڑا رہتا تھا، تاکہ استاد جی کو میری وجہ سے لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑے۔ پختنوں کے ڈیر لوے حسدوں کی نہیں، ڈیر زیادہ نہ حسدوں کی نہیں، نہ ڈرتی میں نہ بل قوم کی نہیں سے تمہیں جگائی کے، خاص کر ملیاں تو خاص ڈڑی بڑی، بالکل بناٹی ہوئے تو گرے رہا۔ قدرت دیکھو، زمانہ گزر گیا، میں یہاں کراچی آیا، پڑھا، ادھر ٹھہر گیا، اور رب العالمین نے اپنے دین کے کام کا موقع دیا۔ وہ معتبر خان جو ہے وہ اپنے ایک ماتحت کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوا، اس کے ماتحت نے تمام جائیدادیں اپنی نام کرائی، خان صاحب کو ملنگ کر دیا۔ خان صاحب نے اتنے ہوتے ہاتھ مارے، بات بنی نہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب خطیب اسلام آباد لال مسجد، ان سے دوستی تھی، ان کو کہا کہ مختصب اعلیٰ سے بات کرنی ہے، وہ سستی انصاف دیتا ہے، چٹ پٹ، کیا طریقہ ہوگا؟ اور انہوں نے کہا تو بہت آسان طریقہ ہے۔ کراچی میں میرا نام لیا، اس نام کا ایک عالم ہے، اور یہ مختصب اعلیٰ اس کا پکا مرید ہے، ہر جمعے کو اس کے پیچھے جا کے جمعہ پڑتا ہے، جمعہ وہاں گزار کے پھر اگلے دن آتا ہے، اور وہ ایسا کسی کے بارے میں کہا ہے تو پورا بینچ لگا لیتے ہیں، کراچی میں عدالت لگا لیتا ہے کہ حضرت کا حکم ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو بڑا حیران ہو۔ اب وہ مجھے ایک خط لکھتے ہیں کہ آپ ایک ذہین و ذکی انسان ہیں، اللہ نے آپ کو صحیح مقام نصیب فرمایا، بہت مبارک ہو۔ ہم اس گاؤں کے
بظاہر مالدار و خان ہے، حقیقت میں پرلے درجے کے جاہل و بے دین ہے۔ آپ کی چھوٹی عمر میں جب احسان الحق آپ کو آگے کرتا تھا تو میں ناراض تھا، آپ کو وہ بات یاد ہے۔ شاید اللہ نے دنیا میں میری توبہ قبول کرنی تھی کہ میں ایک فلاں کیس میں پھنس گیا، آپ کو گاؤں کی طرف سے سب معلومات ہے، اور اب ضرورت پیش آ رہی ہے کہ محتسب اعلیٰ کو آپ کہے کہ وہ میرے ساتھ انصاف کرے۔ لمبا خط لکھا مجھے۔ میں اتفاق سے جہانگیرہ گیا، وہاں ملنے آئے، میں نے کہا محتسب آج رات یہی آ رہا ہے، کھانا ساتھ کھائے گا۔ اور میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جہانگیرہ پہنچ گیا، کہ میں آؤں کھانا کھانے میں آ جاؤں۔ وہاں میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یہ ہمارے خان صاحب ہیں، بڑے ہوا کہ اونچے لوگوں میں سے۔ اس نے کہا کل 8 بجے آپ آ جائیں، سب سے پہلے آپ کا کیس لگاؤں۔ اس نے ان کا کیس لگایا، ان کے اس مخالف کو گرفتار کروایا، تمام جائیدادیں واپس کروائی، بینک کو نوٹس دے دیا کہ آپ نے خان صاحب کے دستخط مہر سمجھے بغیر کیوں ایک غیر متعلق انسان کو ان کی مالیات دی ہے۔ بینک کے ہیڈ اور سب کو گرفتار کروا کے فوراً آ جاؤ۔ تو یہ اس چکر میں تھے کہ ہم ایسے لوگوں پر ایمان لے آئے جن کے لوگ ہمارے نوکر چاکر ہیں۔ خاک ساران جہاں را بہاکارت منگر، تجھ دانی کے دری گرد سوارے بادشاہ۔ کمزوروں کو کمزور نہ سمجھو، کبھی ان میں بھی شہزادے ہوتے ہیں۔